اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو درست کر دیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا وہ بہت بڑا کامیاب شخص ہے۔ اللہ رب العزت اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق میسر فرمائے۔ عظمت جب اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں تو یہ بیان فرماتے ہیں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اف یہ کیا ہے؟ انسان جب بالکل شریعت کے دائرے میں والدین سے بات کرتا رہتا ہے تو کوئی بات والدین کی ناگوار گزرتی ہے تو آہستہ سے بالکل بولتا ہے اف، یعنی یہ کہ ابا آپ یہ غلط بول رہے ہیں، ایسا مت بولیے، اس کے علاوہ یہ اچھا راستہ ہے، وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اف تک کہنا بھی منع کیا، لا تقل لهما اف، اف تک مت کہو، ولا تنهرهما، چھڑکنا اور ان کے سامنے زور سے بات کرنا اور ان کو ڈانٹنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنا، ان کو الگ رکھنا، ان کو نیگلیکٹ کر کے رکھنا، ان کی تمام باتوں کی خلاف ورزی کرنا، ان کے حقوق کی حق تلفی کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور کوئی بھی ایمان والے سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو یا قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہو، احادیث کو مانتا ہو اور ان کا یہ اخلاقی سلوک جو بد اخلاقی سے متصور ہے وہ والدین کے ساتھ انسان انجام دے سکے۔ میں جو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے، اس کے اندر اس کے مقابلے میں والدین کو نہیں کہنا، اس لیے تھوڑا بیچ کے اندر والدین کی اہمیت میں نے بیان کر دی۔ اب سنا جائے، اللہ رب العزت نے شادی اور میاں بیوی کے رشتے کو بہت ہی مقدس بنایا اور یہ دنیا کا پہلا رشتہ۔ دنیا قائم ہوئی، آدم والا نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، بائیں پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر وہ دونوں ماں حوا اور بابا آدم سے ساری دنیا کی تخلیق رفتہ رفتہ ہوئی۔ تو پورے میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا بنایا اور سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ محترم۔ آج پوری دنیا کائنات اسی سے آباد ہے اور ہم اور آپ تک یہ دائرہ کار پہنچا ہے، یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ اب یہ سلسلہ پہنچنے کے بعد انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوا کرتی ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہوا کرتی ہیں، اور ہر ایک چیز دنیا کی جس چیز کو بھی لے اس کے اندر دونوں پہلو نقصان ہوا کرتے ہیں۔ انسان نقصان کے پہلو کو اس اعتبار سے ملحوظ رکھے کہ ہم کو اس کے ضرر سے اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو محفوظ رکھنا، اور جو نفع کا پہلو ہے اس کو اس اعتبار سے پھونک پھونک کر کے ہمیں حاصل کرنا ہے کہ اس کا نفع اپنے کو، اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر اس کا پورا پورا نفع حاصل ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس کی تمام تر نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں میں سے تم کو پیدا کیا جوڑا بنا کر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون حاصل کرنا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپسی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے محبت و الفت کا اور آپسی رحمت کا ذریعہ بنایا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر ایک انسان جانتا ہے کہ میاں بیوی کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں، وہ خالصتاً احساسات اور جذبات سے مرکب ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی دوسری تیسری چیز نہیں ہوتی۔ یہ احساسات اور جذبات کیا ہے؟
دونوں کو ایک دوسرے کا ہم پلہ سمجھنا اور ایک زندگی سمجھنا، یعنی بیوی بھی شوہر کو اپنی چیز تصور کرے اور شوہر بھی بیوی کو اپنی چیز تصور کرے، اور اس چیز کو تصور کر کے وہ دو انجان آدمی یکجا اکٹھا ہوتے ہیں، تب جا کر کے سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہر گھر، ہر معاشرہ، ہر قبیلہ، ہر خاندان یہ سکون سے محروم ہے۔ محروم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ نہیں کیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے تلخی کا اظہار کیا۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جو گھر اینٹ کے یا پتھر کے یا جھوپڑے کے بنے رہتے ہیں، انسان کا یہ کمال ہے کہ جب شوہر بیوی باہر سے آئے اور بیوی گھر کو جنت بنا کر کے رکھے تو آ کر کے شوہر سکون حاصل کرے اور اس کا دل بیوی بچوں کو چاہے اس لیے کہ آتے ہی شوہر بیلا لے کر یا لکڑی لے کر یا جھاڑو لے کر کھڑی رہے کہ آج آئے تو اس کی مرمت کروں گی، اس نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا۔ اور یہی معاشرہ جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تو ایک دوسرے کے رشتے کو چھوڑنے پر، ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے پر، ایک دوسرے سے دور رہنے کے فیصلے پر وہ دونوں آپس میں مجبور ہوا کرتے ہیں، اور پھر وہ سکون جو اس نے حاصل نہیں کیا، اس سکون کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں یا بڑے بڑے تفریح گاہوں میں یا بڑے بڑے ٹہلنے پھرنے گھومنے کی جگہوں میں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے یہ خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے گھر کو اور گھر کی مالکن کو سکون کا ذریعہ بنایا، جب وہ اللہ کے اس حکم سے سکون اس کو نہیں مل سکتا تو اسے سکون کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوا کرتی ہے کہ ہم جو ہمارا قبیلہ ہے، میاں بیوی بچوں کا جو جھنڈ ہے، اس کے اندر ہم سکون کس طریقے سے حاصل کریں اور سکون کس طریقے سے زندگی گزارے، اس کے لیے کیا راستے ہیں، کیا ذرائع ہیں، اس کو حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ ساری عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے اور مرد تم سب کے وانتم لباس لہن، اور تم سارے کے سارے ان عورتوں کے لیے لباس ہو، یہ ارشاد فرمایا۔ لباس کا مطلب کیا ہے؟ انسانی فطرت میں عداوت، جھگڑا، طعنہ، تشنا، لڑائی، ایک دوسرے سے کھٹ پٹ، ایک دوسرے سے اختلاف ہونا، ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن اس فطرت کے حقوق کے بعد جب یہ ساری چیزیں آ جائے میاں بیوی کے درمیان تو اس کے حل کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے لباس انسان کے صدر کو اور انسان کے جسم کو، انسان کے بدن کو چھپانے کا کام کیا کرتا ہے، اسی طریقے سے زوجین یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو، ایک دوسرے کے جھگڑے کو، ایک دوسرے کے تانے کو، ایک دوسرے کے اختلافات کو چھپانے کا کام وہ کرے۔ عورت مرد کے تمام باتوں کو چھپائے، لباس لکم، اور مرد عورتوں کے تمام اختلافات کو چھپانے کی کوشش کرے، وانتم لباس لہن۔ لباس کے اندر کہیں سے کچرا یا کوئی کیچڑ یا کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہوا کرتا کہ انسان کینچی اٹھائے یا چاقو لے یا کوئی کاٹنے کی چیز لے اور جتنی دور گندگی لگی ہے اس کو کاٹ کر کے پھینک دے۔ ایسا کوئی کرتا؟ پانی سے دھلنے کی کوشش کرتا ہے کہ لباس کے اندر کوئی گندگی لگ گئی تو اس کو پانی سے کس طریقے سے دھلنا۔ لباس انسانی جسم پر ہے
تو ہمارے جسم کے اوپر پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا یا سنداس کا کوئی زبرہ لگ گیا یا راستے میں چلتے پھرتے کیچڑ لگ گیا، ہم پانی تلاش کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بہت پیار سے اپنے کپڑے کو دھلتے ہیں اور دھل کر کے پھر اس کو دوبارہ استعمال کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پرمغز اور پرحکمت بات بتائی کہ تم سارے کے سارے شوہر اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو اور ساری کی ساری عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے۔ یہی لباس وہی چیز ہے جو ان کی تمام غصہ کی باتوں کو اور تمام اختلافات کی باتوں کو یہ چھپائے اور یہ برداشت کر کے چلے، اور اس کی ساری باتوں کو، سارے اختلافات کو، سارے جھگڑوں کو وہ برداشت کر کے چلے، اور اس طریقے سے دونوں اپنی ازدواجی زندگی کو جنت نشان بنا کر کے رہے۔ یہی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 99% انسان کوشش کر لیا، اس کے باوجود میاں بیوی کا رشتہ ایک ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے اور اوور ہو گیا ہے، تب جا کر کے طلاق اور خلا کا معاملہ آتا ہے کہ یا تو شوہر احسان کرتے ہوئے اس کو طلاق دے کر کے چھوڑ دے، اور ایک طلاق دینے کے بعد بھی اگر وہ نہ سنبھلے تو پھر مہینہ 1.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دے۔ پھر اگر اس میں بھی نہیں سدھرے اور کوئی گنجائش نہیں ہے اور 101% پہنچ گیا کہ اب سدھار کا کوئی معاملہ نہیں، تب جا کر کے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کے بعد تیسری طلاق دے۔ انسان غصے میں آتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، غصے میں آتا ہے تو 3 طلاق ایک ہی مرتبہ دے دیا، اور پھر وہ پچھتاوے کی گھڑی اپنے اوپر سوار کر کے ادھر ادھر لوگوں سے مسئلے پوچھتا ہے اور اس کے حل کا راستہ تلاش کرتا۔ یہ شریعت کا طریقہ جو میں نے بتایا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دارالقضا میں جا کر کے اپنے تمام مسائل کو رکھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ قاضی دونوں کی باتوں کو سنے گا، سننے کے بعد دونوں سے ایک ساتھ رہنے کے راستے کو بتائے گا اور سارے جھگڑے کو ختم کرنے کا وہ راستہ پیدا کرے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ دونوں ایک راستہ پر ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے دونوں کی رضامندی سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ لیکن 99% اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، اور ایسا معاشرے میں ہے بھی کہ ہر ایک رشتہ ایک دوسرے کے برداشت کرنے کا اور تحمل سے کام لینے کا نام ہے، اور اسی کے ذریعے سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر بھی ذمہ داری عطا فرمائی، کہا کہ خیرکم خیر لأہلہ، تمہیں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم کیسے بہتر بن سکے، یعنی اس کے اخراجات، اس کی ضروریات، اس کے خوشی کے سامان اور اس کی زندگی کے اندر کیسے خوشی حاصل ہو، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر دی، اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات عطا فرمائے، اور ان تمام احکامات یہ ہے کہ مرد کو خوش رکھنے کی تمام کوششیں کرنا جن سے ہمارا مرد وہ ہم سے خوش رہے، ایسی ساری کوششیں کرنے کا نام بھی ایک طریقے سے اس عورت کی جانب سے ایک صدقہ ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها من ای ابواب الجنہ فلتدخل الجنہ، کہ جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے پابندی کے ساتھ اور رمضان کا روزہ رکھا اور اپنے شوہر کی اور اپنے عزت اور عصمت کی اس نے حفاظت کی، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی اور شوہر کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اس کی بات کو مانا، تو جنت کے تمام دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت جنت میں جا سکتی۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری عورتیں
اور ہماری بیویاں یہ چاروں کام انجام دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ یہ چار ہی کام ہے: نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْتَدْخُلْ، چاہے داخل ہو جائے وہ، من ای ابواب الجنہ، یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے جنت کے اندر۔ یہ چاروں کام کے اندر رمضان کا روزہ رکھنا اس کے لیے تو آسان ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن نماز پڑھنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا یہ دونوں 40 اور 60 کے معاملے میں آ جاتا کہ 40% عورتیں اس بات پر عمل کرتی ہوں گی نہیں کرتی ہوں گی، لیکن 60-65% عورتیں ایسی ہیں کہ اس کو نماز پڑھنا بھی مشکل اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا بھی بہت مشکل، شوہر کی نافرمانی بھی کرنا اس کے ذرے ذرے میں اور اس کی سرشت میں داخل، اور نماز چھوڑنا بھی اس کی سرشت میں داخل۔ عورتوں سے چاہیے جتنا روزہ رکھوا لیجیے رکھ لے گی، لیکن نماز کا نام اس کے سامنے مت لیجیے، نماز پڑھنے میں اس کو پہاڑ گزرتا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد وعدہ کیا کہ اگر عورتیں یہ 4 فرائض کو انجام دے دے گی، اس سے نوافل کا نہیں، تہجد کا نہیں، تسبیحات کا نہیں اور دیگر کاموں کا نہیں، یہ 4 فرض کام: نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور عزت کی حفاظت کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، تو جنت کا اس کے لیے وعدہ ہے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہمارا گھر جنت ہے یا نہیں، ہمارے بیوی اور بچوں کے رشتے، میاں بیوی کے آپسی رشتے یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، اور پھر پرسکون ماحول میں جو اللہ نے وعدہ کیا کہ سکون کا ذریعہ بنایا، وہ سکون حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، نماز ہو رہی ہے یا نہیں، روزے ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزوں کا جائزہ ہر ایک شخص کو لینا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کا خطبہ دینے والا جو 3 مشہور آیتیں خطبے کے اندر پڑھتا ہے، اس تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا حکم دیا۔ جب انسان کے اندر تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہو کر حساب دینا ہے، یہ دونوں باتیں جب ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں گی تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اخیر میں اس آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، سچی بات کرو، سیدھی سادھی بات کرو، قولوا له قولا سدیدا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یہ ایسا ہم کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، سچی بات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو درست کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا وہ بہت بڑا کامیاب شخص ہے۔ اللہ رب العزت اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔